بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح مسلم میں اور اس کا نمبر ہے 5651۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، لیکن اس روایت میں کتنے حقوق کا ذکر ہے؟ 6، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، سب سے پہلا حق کیا ہے کہ جب تو اس کو ملے، یعنی کسی مسلمان کو ملے تو کیا کرنا ہے؟ فسلم علیہ، تو اس پر سلام کہنا ہے۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آپ گزر رہے ہیں، سامنے سے کوئی مسلمان مل جاتا ہے تو اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ اس پر نیکیاں بھی ہیں، ثواب بھی ہے، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، وہ ہم پھر ذکر کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ پہلا حق کیا ہے کہ جب آپ اس کو ملتے ہیں مسلمان کو تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سلام کرنا ہے اس کو، یہ پہلا حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا حق سلام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنے مسلمان ہیں گزر جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، اور کتنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور اس وجہ سے دوسرے مسلمان کو نہ سلام کرتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ملیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ اگر وہ آپ کو کبھی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، کھانے کی دعوت ہو سکتی ہے، کسی اور کام کے لیے دعوت ہو سکتی ہے، کوئی بھی دعوت ہو، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ نے اس کی دعوت کو کیا کرنا ہے؟ فَأَجِبْهُ، قبول کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور تیسرا حق کیا ہے کہ جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے، آپ سے خیرخواہی طلب کرے، آپ کو کہتا ہے یار مجھے کوئی مشورہ دے دو، بزنس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اور اس کو پریشانی ہے اس کے بارے میں آپ سے نصیحت چاہتا ہے کہ آپ اچھی انسان ہیں، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں، کوئی مشورہ دے دیں، تو آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے۔ یعنی وہ آپ سے خیر کا طالب ہے کہ مجھے میری خیرخواہی ہو جائے، مجھے کوئی نصیحت کر دو، فَانصَحْ لَهُ، تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کو وہ نصیحت کرے۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینک مارے، جب انسان کو چھینک آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَحَمِدَ اللَّهَ، وہ اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ مسلمان کو جب چھینک آتی ہے تو اس نے کہنا کیا؟ الحمدللہ۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے، آج ہم ان چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب چھینک آئے فحمد اللہ، تو وہ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ بولے۔ فشمتہ، تو نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ حق ہے کہ ایک مسلمان کو چھینک آئی، اس نے اس پر کیا کہا؟ الحمدللہ، تو دوسرے نے جواب دینا ہے۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ، کہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ تو جب وہ چھینک مارتا ہے اس کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو پھر جواب دینا ہے۔ اگر اس نے الحمدللہ ہی نہیں کہی تو پھر آپ پر جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جواب کب دیں گے؟ جب وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ نے اس کے جواب میں یہ کہنا ہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی برکھا برسائے۔ وَإِذَا مَرِضَ، پانچواں حق، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کا پتہ کرو، اس کے پوچھو، اس کا وزٹ کرو کہ کیسی حالت ہے، کیسی طبیعت ہے، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی پیش کرنی چاہیے۔ تو پانچواں کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو، فَعُدْهُ، اس کی عیادت کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر وہ فوت ہو جائے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو موت آ جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کرنی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا جنازہ ادا کرنا ہے اور جنازے میں شریک ہونا ہے اور تدفین میں بھی شریک ہونا ہے۔ اس عمل کی علیحدہ سے بھی فضیلت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو 6 حقوق ہم نے
پڑھے. سب سے پہلا کیا ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملیں گے سلام کہنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ جب وہ آپ کو دعوت دے تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. تیسرا کیا ہے کہ جب وہ آپ سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے تو آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے. چوتھا ہے کہ جب وہ چھینک مارتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اور پانچواں کیا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.